اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ کل ہم نے توحید کا معنی اور مفہوم سمجھا تھا، اور لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم سمجھا تھا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کے دو ارکان، دو پلر کا ذکر کیا تھا کہ جب انسان اللہ کو عبادت کا مستحق کا عقیدہ بناتا ہے تو اس کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے؟ جی، ضروری کیا ہوتا ہے؟ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ساتھ میں عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، رسول، نبی، فرشتہ، شجر، حجر، قبر، پیر، ولی، کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ تو اسی کو ہم نے نفی اور اثبات، نگیٹو اور پازیٹیو کے ذریعے ہم نے سمجھایا تھا بورڈ میں۔ لا الہ یہ کیا ہے؟ یہ نفی ہے۔ تو گویا لا الہ الا اللہ کے دو ارکان ہیں، دو پلر ہیں۔ پہلا ہے نفی۔ نفی کا مطلب نگیٹو، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے ہر ایک کے لیے عبادت کی نفی کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ الا اللہ یہ ہے اثبات، یہ دوسرا پلر ہے، یہ دوسرا رکن ہے۔ اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کو خالص اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں اور خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کے کتنے ارکان ہیں؟ دو ارکان ہیں، دو پلر ہیں، دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ نفی، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی ہے ان کے لیے عبادت کی نفی کرنا کہ یہ لوگ عبادت کے مستحق نہیں ہیں۔ اور الا اللہ کے ذریعے کیا ثابت ہوتا ہے؟ خالص عبادت اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم کیا ہم نے سمجھایا تھا؟ ٹرانسلیشن کیا ہوگا اس کا؟ لا الہ الا اللہ کا پورا ترجمہ کیا ہوگا؟ ٹرانسلیشن بار بار اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، یا پھر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ترجمہ بٹھائیے، سچا یہ لفظ ہے، اس لفظ کو ذہن میں بٹھائیے۔ اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ عبادت کے لیے جھوٹا ہے، یا پھر عبادت کے لیے لائق نہیں بلکہ وہ نالائق ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ایک بندہ جب وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس کے لیے کتنی زیادہ اہمیت ہے توحید کی۔ کل ہم نے یہ سمجھایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کے اندر کس چیز پہ فوکس کیا؟ توحید پر فوکس کیا۔ صحابہ نے پتھر کھائے، یا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تکلیفیں برداشت کی کس چیز کی خاطر؟ توحید کی خاطر۔ وہ لوگ کہتے تھے کہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا، بولتے تھے کہ نہیں، احد اللہ اکیلا ہے، تنہا اللہ اکیلا ہے جو عبادتوں کا مستحق ہے۔ اور میں یہ بات بھی بتا دوں، میں اور آپ جو پیدا کیے گئے اس کا مقصد، اس کا پرپس بھی یہی ہے۔ کیا ہے؟ جی، عبادت خالص۔ کس کی عبادت؟ اللہ کی۔ خالص کا مطلب اس کے اندر کوئی ملاوٹ اور آمیزش نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا تھن سے جیسا دودھ نکلا ہے وہ خالص ہے، لبنن خالص دودھ، اس کے اندر کوئی آمیزش نہیں ہونا چاہیے۔ شہد نکالا گیا چھتے سے، اب اس کے اندر ایک تھوڑی سی بھی ملاوٹ اور آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ اور عبادت اس کے اندر تھوڑی بھی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے،
اگر کوئی نماز، یوں سمجھ لیجئے کہ طہارت ہے، طہارت اگر اس کے اندر حدث لاحق ہو جائے، حدث کا مطلب حدث دو ہے، کیا کیا؟ حدث اصغر، حدث اکبر. اگر کسی پر غسل واجب ہو گیا تو اس کی طہارت ختم ہو گئی، یا پھر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو اس کی طہارت ختم ہو گئی. تو اسی طرح سے نماز کے لیے جس طرح سے وضو ضروری ہے، ویسے ہی عبادت کے لیے توحید ضروری ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جس طرح سے نماز کے لیے کیا ضروری ہے؟ وضو ضروری ہے، اسی طرح عبادت کے لیے توحید ضروری ہے. اگر طہارت، اگر کسی بندے نے وضو کر لیا، ہوا خارج ہو گئی، تو اب اس کا وضو کیا ہو گیا؟ اب اس کی ختم، اس کا وضو ختم. اسی طرح سے اگر کوئی بندہ شرک کے ساتھ عبادت کرتا ہے، یہ عقیدہ بنا کر کے کہ اللہ بھی عبادت کا مستحق ہے اور ساتھ میں دوسرا بھی مستحق ہے، اس عقیدے کے ساتھ کوئی نماز پڑھتا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، اس کی عبادت سب ختم ہے. تو توحید کا عقیدہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. دیکھیے، سب سے پہلے توحید کیوں ضروری ہے؟ توحید اس لیے ضروری ہے کہ جنت میں سب کو جانا ہے، جنت میں سب کو جانا ہے. تو جنت میں جانے کے لیے پاس کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پاس توحید ہے. کیا ہے وہ؟ توحید ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جس شخص نے سچے دل سے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وان عیسی عبد اللہ ورسولہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور فرمایا وَأَنَّ الْجَنَّةَ حق وَأَنَّ النَّارَ حق، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے. أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. اب یہاں پر دیکھیے توحید کی فضیلت کو بتایا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخلہ دیتا ہے، چاہے اس کا عمل کچھ بھی ہو کیوں نہ ہو، چاہے اس کا عمل کچھ بھی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیا دے گا؟ جنت عطا کرے گا. تو گویا جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ توحید ضروری ہے. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، جو شخص اللہ کو خوش کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، پڑھنا الگ ہے، اقرار کرنا الگ ہے. کیا کہتے ہیں؟ پڑھنے میں اور اقرار کرنے میں فرق ہے. اقرار کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے. اور جب اقرار کرتا ہے تو اس کا سر کہاں جھکے گا؟ صرف اللہ کے پاس. ایسا نہیں کہ مسجد میں بھی جھکائے، پھر کہیں اور بھی جا کے جھکائے، ہاتھ یہاں پر بھی جھکائے، کسی اور کے پاس بھی جھکائے، ایسا نہیں. اقرار جب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا، تو وہ اللہ کی جو بھی عبادت کی قسم ہے وہ اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے. اب اس میں کسی طرح کی ملاوٹ اور آمیزش نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، حرم علی النار، اللہ رب العالمین اس پر جنت کو، اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتا ہے. تو پتہ چلا جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ توحید ضروری ہے. اگر کوئی کسی کی زندگی میں شرک ہے، کسی کی زندگی میں شرک ہے، تو وہ شخص اس دنیا میں رہ کر اپنے حق میں جہنم کو ریزرو کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ریزرو کر رہا ہے، اپنے حق میں جہنم کو ریزرو کر رہا ہے. اگر کوئی شخص شرک کو چھوڑ کر توحید کی زندگی گزارتا ہے اور مرتے دم تک توحید پر ہی وہ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حق میں کیا کر رہا ہے؟ جنت کو ریزرو کر رہا ہے. اب رہی بات گناہوں کی، چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مطلب بعض افراد ہوتے ہیں توحید ہے ان کے پاس لیکن غیبت ہے، جھوٹ ہے، سود ہے، رشوت ہے، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ ان گناہوں کی سزا
چاہے تو اللہ رب العالمین معاف کر کے سیدھا جنت میں داخل کرے، یا پھر ان گناہوں کی جو سزا رہے گی وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، سزا بھگتا جائے گا، سزا بھگتنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کہاں سے نکالے گا؟ جہنم سے نکالے گا۔ حالت کیا ہوگی ان کی؟ حالت کیا ہوگی جب جہنم سے نکالا جائے گا؟ کوئلے کی شکل، پھر انہیں کہاں ڈبویا جائے گا؟ آب حیات، وہاں پر جب ڈبویا جائے گا تو کیسے ہو جائیں گے؟ تر و تازہ ہو جائیں گے، پھر انہیں جنت میں ڈالا جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو توحید یہ وہ عظیم شے ہے جس جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے توحید ضروری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث کہ توحید یہ وہ عظیم شے ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ مل سکتا ہے اگر کوئی بندہ توحید کے ان عظیم چیزوں پر عمل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ جو رقیہ نہیں کرواتے۔ رقیہ کرنا اور کروانا، دم کرنا اور دم کروانا فرق ہے نہیں ہے؟ دم کرنا بولے تو خود پر دم کرتے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، یا پھر دعائیں پڑھے پھر پھونک لیے۔ ہم کروانا کس کو بولتے؟ کسی کے پاس گئے، مولانا تھوڑا رقیہ کیجئے، دم کیجئے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ دم کرنا یا پھر دم کروانا؟ دم نہیں کرواتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کے لیے؟ ہاں، دم نہیں کرواتے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کیا دم کروانا غلط ہے؟ غلط نہیں ہے، دم کروانا غلط نہیں، صحیح ہے، لیکن اس فضیلت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کے لیے ضروری کیا ہے؟ دم خود کرنا ہے، دم کسی سے کروانا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دم کرواتا ہے تو وہ غلط ہے؟ غلط نہیں، صحیح ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا جب وقت تھا تو خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونکا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرا کرتے تھے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ دم کروانا غلط نہیں ہے۔ اس فضیلت میں آنے کے لیے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کے لیے کس سے بچنا پڑے گا؟ دم کروانے سے، رقیہ کروانے سے بچنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صفت بتائی وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، بدفعلی سے بچنا۔ کس سے بچنا؟ بدفعلی۔ بدفعلی کیا ہے؟ کوئی بھی چیز ہے اس چیز سے برا خیال لینا۔ بلی چلی گئی، معلوم نہ مشہور ہے، جیسے کوئی نئی نویلی دلہن ہے گھر میں آ گئی، سسرا یا ساس مر گئے یا بیمار پڑ گئے، کہہ دیتے ہیں سیدھا کیا ہے؟ یہ منحوس بہو ہے، منحوس دلہن ہے۔ اس کے منحوس قدم جیسے ہی ہمارے گھر میں پڑ گئے، سسرا بیمار ہو گیا، ساس مر گئے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، الو کا ہے، تو اس طرح سے جتنی بھی چیزیں ہیں تو ان تمام چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَلَا يَكْتَوُونَ، وہ داغتے بھی نہیں ہیں، یعنی داغ کے ذریعے علاج، داغ کے ذریعے کاٹرائزیشن بولتے ہیں اس کو، میڈیکل فیلڈ میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ کاٹرائزیشن بولتے ہیں، داغ کر علاج کرنا۔ پہلے زمانے میں، آج بھی قریوں میں بھی کیا ہے؟ داغ کے ذریعے علاج کروایا جاتا ہے۔ داغنا یہ اچھا نہیں ہے، لیکن داغنا علاج ہے، ایک ٹریٹمنٹ ہے، اچھا نہیں ہے۔ تمام ٹریٹمنٹ تھے، ان تمام چیزوں کو یوز کیا گیا، یوٹیلائز کیا گیا، پھر آخر میں آئے داغ کی طرف۔ وہ آخری ایک آپشن تھا، اس وقت ہم اس کو آپشن پر، لاسٹ آپشن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ کس کو؟ کاٹرائزیشن کی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ داغ کر کے علاج کیا جاتا ہے۔ بے ہوش ہو گئے، چوڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں گاؤں میں، تو اس کو گرم کر کے داغ دیتے ہیں، اچانک کیا ہے ان کو ہوش آ جاتا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ وہ ریزن وغیرہ سے کاٹا جاتا ہے، کاٹتے ہیں نا جسم وغیرہ کو، کس سے کاٹتے ہیں؟ کس سے کاٹتے ہیں؟ ٹویزرز وغیرہ وہ الگ ہے، لیکن کچھ لیزر وغیرہ آتے ہیں نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الکئی بولتے ہیں، کئی ہے۔ تو آخر جو آپشن ہے، لاسٹ آپشن کے طور پر یہ علاج کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے ابتدائی طور پر اور بھی بہت سارے ہوں گے، دوائی پینا ہے، دوائیاں کھانا وغیرہ، اور بھی چیزیں، اس میں بھی علاج ڈھونڈا جائے گا۔
اگر نہیں مل رہا ہے وہاں پر شفا نہیں مل رہا ہے تو آخر میں کیا کیا جائے گا؟ الکئی کو استعمال کیا جائے گا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہمیشہ بھروسہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کون بولیں گے بھروسہ کس کو بولتے ہیں؟ توکل نام سنے ہوں گے نا، توکل نہیں ہوتا، وہ کیا ہے؟ وہ توکل نام بھی کتنے دکانوں کے نام کیا ہے؟ غلط، توکل۔ ہاں بتائیے توکل یا بھروسہ کس کو بولتے ہیں؟ اللہ پر توکل، اس کا کیا مطلب ہے؟ یقین، اللہ پر یقین کو کیا بولتے ہیں؟ توکل بولتے ہیں۔ دیکھیے بھروسہ بولے تو موٹے الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی بھی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کو کافی سمجھنا، اللہ کو کافی سمجھنا، میرے لیے اللہ کافی، میرے لیے اللہ کافی۔ جیسے آج آیت پڑھی گئی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ اور اہل ایمان کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ کو کافی سمجھنا، اللہ کو کافی سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ توکل ہے۔ کس چیز میں؟ فائدہ حاصل کرنے میں۔ کاروبار ہے، کاروبار شروع کر دیا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے کہ میں کاروبار میں کامیاب بنوں گا، اس چیز میں ہم اللہ رب العالمین کو کافی سمجھنا۔ کوئی بیمار ہو گئے، گولی کھا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس نقصان سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو کافی سمجھنا، اللہ کو کافی سمجھنا، یہی کیا ہے؟ توکل ہے، بھروسہ ہے۔ کیسا توکل؟ جیسے پرندے صبح سویرے اٹھ رہے ہیں، حدیث میں مشہور ہے کہ حدیث جا رہے ہیں پرندے، کیسے جا رہے ہیں؟ بھوکے پیٹ جا رہے ہیں، اس بھروسے کے ساتھ کہ جب ہم واپس آئیں گے تو کیا کیسے آئیں گے؟ بھرے پیٹ آئیں گے۔ بھروسہ کیسا؟ ایسا بھروسہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیچھے کون ہے؟ فرعون اور اس کا لشکر، سامنے سمندر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے؟ نہیں گھبرائے۔ قوم بولے کیا بولے؟ بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ کہاں لا کے کھڑا کر دیے بھائی، کہاں لا کے کھڑا کر دیے؟ پیچھے دشمن ہے، سامنے سمندر ہے، اب تو ہم مر گئے، اب فرعون اور اس کا لشکر ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ قال کلا، ہرگز نہیں۔ یہ دیکھو کس درجے کی بات ہو رہی، پیچھے دشمن، سامنے سمندر، بچنے کی کوئی راستہ نہیں، کیا کریں؟ قال کلا، نہیں ہرگز نہیں۔ کیا بولے؟ نہیں ہرگز نہیں، نیور، ہرگز نہیں۔ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ اور کیسا راستہ آیا؟ سمندر میں راستہ بن گیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی ذات پر ایسے بھروسہ کرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس مشکل گھڑی میں اللہ کو کافی سمجھا۔ تو اس طرح سے یہ اہل توحید ہوتے ہیں، یہ تو پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ان کا جو توحید ہوتا ہے، ان کا جو ایمان ہوتا ہے، وہ عام افراد سے، پبلک سے بالکل اونچا ہوتا ہے، بالکل اعلیٰ درجے کا۔ تو اس طرح سے ایمان ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت قبول ہونے کے لیے ضروری ہے توحید۔ کیا ضروری ہے؟ توحید۔ کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے تو توحید شرط ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول، ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا، زمانے جاہلیت میں بڑا اچھا شخص تھا، غریبوں کا خیال رکھتا تھا، بیواؤں کا خیال رکھتا تھا، کھانا کھلایا کرتا تھا، بہت اچھا تھا، اچھا سلوک کرتا تھا۔ اللہ کے رسول کیا وہ جنتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اس نے شرک سے توبہ نہیں کیا، اس کی زندگی میں کبھی توحید نہیں تھی، کبھی اس کی زندگی میں توحید نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو کوئی بھی عبادت اللہ کے یہاں ایکسیپٹیبل بنانا ہے، قابل قبول بنانا ہے، تو توحید شرط اول ہے۔ اور اسی طرح سے توحید گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا، کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تو یہ جو زمین ہے، یہ جو آسمان ہے، اس کا یہ جو اسپیس ہے، یہ پورا کا پورا گناہوں سے بھر جائے، اس کے اندر کون سے گناہ ہیں؟
غیبت ہے، چغلی ہے، بہت سارے گناہ، بہت سارے گناہ، ڈھیر سارے گناہ، ہاتھ سے کیے جانے والے گناہ ہیں، پیروں سے کیے جانے والے گناہ ہیں، آنکھوں سے کیے جانے والے گناہ ہیں، بہت سارے گناہ ہیں۔ لیکن ان پورے گناہوں کے اس بنڈل میں صرف ایک گناہ نہ ہو، وہ کون سا؟ توحید گناہ ہے جی، سب سے بڑا گناہ شرک، یہ گناہ نہ ہو۔ اس پورے گناہوں کے اس اکاؤنٹ میں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اللہ فرماتا ہے یہ جتنے بھی گناہ ہیں، جس سے اسپیس بھر گیا، میں ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کروں گا۔ کیا ہوگا؟ گناہ کس میں بدلیں گے؟ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ کس میں بدلیں گے؟ نیکیوں میں بدلیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں جاتا۔ اللہ سے زیادہ سچا کوئی ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کرنے والا، اللہ سے بڑی تو کوئی بھی نہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، جو بندہ توحید کو اختیار کرے گا، شرک سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، تو اللہ رب العالمین اسے اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے توحید یہ وہ عظیم شے ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا پر حکومت اور خلافت قائم کر سکتے ہیں۔ کیا قائم کر سکتے؟ حکومت اور خلافت۔ مسلمانوں کی حکومت یہ تھی نہیں تھی؟ کہاں تھی؟ سب سے پہلی خلافت جو مسلمانوں کی قائم ہوئی، سب سے پہلے پاور مسلمانوں کب آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ مکے میں آئے، مدینے میں آئے؟ مدینے میں آئے۔ مکے میں کیا کام چلتا رہا؟ کس چیز کا کام چلتا رہا؟ توحید کا کام چلتا رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو توحید کو اپنانے کی وجہ سے ان کو کیا دیا؟ پاور دیا، خلافت دیا، حکومت دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین، پھر اس کے بعد خلافت بنو امیہ، اس کے بعد خلافت بنو عباسیہ، پھر اس کے بعد حکومتوں پر حکومتیں، خلافت عثمانیہ، پھر یہاں پر مسلمانوں کی حکومتیں۔ تو یہاں پر آخری زمانے میں جو ہوا وہ دنیا جانتی ہے کہ ان کی زندگیوں میں خلافت عثمانیہ، بہت نام سنے ہیں نا ان کا، خلافت عثمانیہ۔ وہ کیا سیریز بھی نکلی تھی ان کی، کیا تھی وہ؟ ارطغرل الغازی سیریز۔ مسلمان دیوانے ہو رہے تھے لاک ڈاؤن کے زمانے میں، ہر کوئی کیا ہے سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑے ہیرو ہیں، ان کو ایسے پیش کیا گیا یہ خالد بن ولید، سیدنا عمر فاروق سے بھی بڑے ہیں۔ لیکن خلافت عثمانیہ یہ وہ خلافت ہے، وہ ایمپرر جس کے اندر سب سے زیادہ شرک تھا، سب سے زیادہ کیا تھا؟ شرک تھا، دور دور تک شرک تھا، اور صوفیت جگہ جگہ پر۔ اور وہاں پر ابن عربی کا ذکر آتا ہے نا، اس سیریز کے اندر ابن عربی کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ملحد شخص تھا، سب سے بڑا ملحد۔ تو بہرحال بتانا مقصود یہ ہے کہ جب تک مسلمان توحید پر رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں طاقت دیا، قوت دیا، حکومت دیا، خلافت دیا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النور آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے ان لوگوں سے وعدہ ہے۔ کیا وعدہ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے، پاور دیں گے ہم۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح کہ پہلے لوگوں کو خلافت اور حکومت دی گئی تھی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ دین، جو دین وہ چاہتے ہیں، مسلمان کون سا دین چاہتے ہیں؟ دین اسلام، دین حق، ہم وہ دین بھی لاگو کریں گے۔ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن، فلاں فلاں فلاں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ توحید، اگر توحید پر آئیں گے، شرک سے رکیں گے، تو ہم کیا کہہ دیں گے؟ خلافت عطا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ خلافت اور حکومت عطا کریں گے، اور مسلمان جو قرآن اور حدیث کا جو قانون جو لانا چاہتے ہیں
وہ قانون بھی لائیں گے، وہ دین بھی لائیں گے، اور وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے بعد ہم امن اور شانتی لائیں گے، کسی جگہ پر کوئی خوف نہیں رہے گا۔ اور فرمایا شرط کیا ہے؟ یعبدوننی، خالص میری عبادت کی جائے، لا یشرکون بی شیئا، اور میری عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ تو جب تک مسلمان توحید کو اپنائیں گے نہیں، شرک سے دور نہیں رہیں گے، کچھ بھی پاپڑ بیل لے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ بلائیں گے آپ کو، تنظیمیں موومنٹ آتے رہیں گے، اسلامک ریولوشن نہیں، یہ کچھ بھی کر لے، توحید کو چھوڑ کر ہم پاور میں آئیں گے، اسمبلی میں کھڑے رہیں گے، مسلمان زیادہ ووٹوں سے جیتیں گے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کی توحید کو چھوڑ کر مسلمان پاور میں آ ہی نہیں سکتے۔ صحابہ پاور میں کب آئے؟ توحید کو جب انہوں نے اپنایا۔ تو یہ توحید کی برکت ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ آج مسلمان کھڑے ہو رہے ہیں توحید کو چھوڑ کر، کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خلافت قائم کریں، خلافت قائم نہیں ہو سکتا۔ توحید کو سب سے پہلے اپنانا پڑے گا، پھر شرک کا خاتمہ ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ توحید کو اپنانا پڑے گا، شرک کو چھوڑنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین خود عطا کرے گا، یہ شرط ہے۔ آج کہاں ہے توحید مسلمانوں؟ ایک گلی کے اندر ایک چبوترا ہے، وہاں پر لکھا ہوا ایک شعر ہے، وہاں پر عبد القادر جیلانی ہے، ایک چبوترا، وہاں پر کچھ لکھا ہوا رہتا ہے، یہاں پہ قرآن اور عربی کتابیں رکھنا منع ہے۔ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ چراغ ہے، وہاں پہ عبادت ہو رہی ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے؟ وہ گلی کے اندر ہے، گلی میں ایک درگاہ، چھوٹی درگاہ ہے۔ عبد القادر جیلانی کہاں ہے؟ ان کا مزار کہاں ہے؟ بغداد میں۔ یہ گلی کے اندر ان کا مزار ہے، شیر کے ساتھ، نہیں شیر نہیں، کیا ہے وہ؟ باغ، ٹائیگر کے ساتھ۔ تو ایسی حالت رہی تو مسلمان پاور میں آئیں گے؟ کچھ بھی نہیں آئیں، لاکھ کوششیں کر لیں، وہ جتنے بھی سیٹیں جو ہیں نا، اسمبلی میں کتنی سیٹیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی؟ یہ اب میجورٹی میں اگر آنا ہے، آدھے سے زیادہ، آدھے نے پورے مکمل بھی آ جائیں توحید کو چھوڑ کر، سب کے سب مسلمان ہوں، وہاں پہ پٹھان صاحب ہو، وہ خان صاحب ہو، یہ سید صاحب ہو، وہ بابا، کچھ بھی ہو جائے، پورے کے پورے مسلمان آ جائیں، تب بھی مسلمان کہاں نہیں آ سکتے؟ پاور میں آ نہیں سکتے، حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں، آؤ مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اللہ کی توحید کو اپنائیں گے نہیں، کیونکہ یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو یہ توحید کی اہمیت ہے۔ تو توحید کی اہمیت کے بارے میں آپ 2-3 باتیں ایسے ہی گنائیے۔ سب سے پہلے جی، توحید کا فائدہ کیا ہوگا؟ جنت میں جانے کے لیے توحید ضروری ہے۔ دوسرا، جہنم سے بچنے کے لیے توحید ضروری ہے۔ نمبر 3، خلافت قائم کرنے کے لیے توحید ضروری ہے، اور شرک سے بچنا بھی ضروری ہے، اور جی گناہوں کی معافی، سبحان اللہ، گناہوں کی معافی، یہ توحید کی برکت سے گناہ معاف بھی کیے جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور حدیث بتا دوں، ایک شخص، صحیح حدیث ہے مسند احمد وغیرہ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کل قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے 99 ریکارڈز رہیں گے، مطلب نامہ اعمال، وہ 99 ریکارڈز اس کے اندر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کیا بھرے ہوئے ہیں؟ پورے گناہوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، بندے بتا کیا تو نے ان تمام گناہوں کو کیا ہے؟ بندہ کہا ہے کہ ہاں میں نے کیا ہے۔ اللہ سوال کرے گا، کیا تجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے جو لکھنے والے جو فرشتے ہیں انہوں نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے؟ کہیں گے نہیں اللہ۔ تو اللہ تیسرا سوال کرے گا، کیا تیرے پاس کوئی صفائی ہے؟ صفائی کرنے، مطلب وکالت کرنے کے لیے، صفائی میں کچھ کہنے کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ کہے گا کہ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ ہاں ہے۔ بندہ کہے گا کہ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ میرے پاس ایک چٹھی ہے، ایک بطاقہ ہے، ایک کارڈ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کارڈ ہے۔ بندہ دیکھ کر کے کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کیا ہے؟ کہے گا کہ اس کے اندر کھول کر کے بتایا جائے گا، اس کے اندر ہے
اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ توحید لکھا ہوا ہے، کلمہ شہادہ لکھا ہوا ہے، بندہ کہے گا کہ اے اللہ یہ کیا ہے؟ ان 99 ادھر ہیں، گناہوں کا انبار پڑا ہوا ہے، اور چھوٹا سا کارڈ ہے اس کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ 99 جو ریکارڈ سے پورے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اعمال تو لے جائیں گے نا، ایک پلڑے میں کیا رکھے جائیں گے؟ ایک ترازو میں 99 گناہوں کے ریکارڈز، اور دوسرے اس میں ایک چھوٹا سا کارڈ ہے، چھوٹا سا کارڈ ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جیسے رکھا جائے گا تو یہ ان 99 ریکارڈز پر بھاری پڑ جائے گا، 99 ریکارڈز پر بھاری پڑ جائے گا، وہ سب کے سب گناہ ہیں، سب پہ بھاری لا الہ الا اللہ آ گئے، توحید آ گئے۔ تو پتہ چلا کہ توحید کی بڑی اہمیت ہے، تو اسی لیے خود بھی اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں، اور ہمارے افراد خانہ میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں کون ایسے لوگ ہیں جو شرک کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں توحید کی طرف دعوت دی جائے، شرک سے ڈرایا جائے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔